نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ علمی نشست میں ہم سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا سنت مؤکدہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سنت مؤکدہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اور وتر کھڑے ہو کر پڑھنے ہیں۔ عیدین کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ بقیہ نماز کو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ فرض میں قیام فرض ہے، وتر میں قیام فرض ہے، عیدین میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ بیٹھ کر پڑھیں گے بغیر عذر کے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض، وتر اور عیدین کے علاوہ چاہے سنت مؤکدہ ہو، چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو یا نوافل ہوں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نے سوال کیا، کیا جنت میں ہم جب چاہیں گے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جو اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہوں گے انہیں صبح و شام رب کا دیدار ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، یعنی مرتبے کے اعتبار سے ہر ایک کو دیدار ہوگا۔ ایک سوال پوچھا گیا، پوسٹ سینڈ کی گئی، آیت لکھی ہوئی تھی، والذین یدعون مع اللہ الہا آخر لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں، جنہوں نے کسی شے کو تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ جن کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ یہ کفار شعور نہیں رکھتے۔ سوال یہ تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارنا، یہ تو شرک ہے۔ اس آیت میں مشرکین کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ سوال کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس آیت میں یہ مراد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی بعض آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے اور بعض آیات کا مفہوم واضح نہیں ہے، دیگر آیات سے واضح ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر پکارنے کو شرک قرار دیا گیا، تو پھر ہم بھی تو ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم مشرک ہو گئے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، جب بھی ان کو بھی سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، تشہد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں، یا ایھا النبی۔ تو پھر کیا سب مشرک ہو گئے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ پکارنے سے مراد کیا ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے تشریح کر کے مراد یہ لے لیا کہ
غوث پاک کو پکارنا شرک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا، اولیاء کرام کو پکارنا شرک ہے۔ یہ تشریح انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے۔ آ جائیے ہم قرآن پاک کی تشریح بتاتے ہیں کہ کس قسم کا پکارنا شرک ہے، کیونکہ اگر صرف پکارنے کو شرک کہہ دیں تو پھر تو ہر کوئی مشرک ہو جائے گا، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو مدد وغیرہ کے لیے پکارنا، یہ شرک ہے، تو جو یہ تشریح کر رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، وہ اپنی جانب سے تشریح کر رہا ہے۔ یہ تشریح قرآن کی نہیں ہے، اس کے اپنے گھر کی ہے۔ آ جائیے قرآن پاک سے ہم تشریح کرتے ہیں کہ اس پکارنے سے مراد کیا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ کے نہ پکارو۔ دیکھیں اب ایک تشریح قرآن پر کر رہا ہے کہ یہاں پکارنے سے مراد ہے کسی کو معبود سمجھ کے پکارنا۔ یہ جو پکارنے کی مذمت کی جا رہی ہے اور مشرکین کا طریقہ قرار دیا جا رہا ہے، مراد یہ ہے کسی کو خدا سمجھ کے، عبادت کے لائق سمجھ کے پکارنا، یہ شرک ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا لوگوں کے گھر کی تشریح لینی ہے یا قرآن پاک نے جو آیت قرآن کی قرآن نے خود وضاحت کی ہے اسے ہم لیں گے، یہ اب آپ خود فیصلہ فرما لیجئے۔ ایک سوال کیا گیا، کیا اولیاء کرام کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔